Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائی جائے جو پاکستان کے مزاح نگاروں میں خوبصورت اضافہ ہے. پاکستان میں ہمارے یہاں پر کسی کا مذاق کوئی ایسی مزاحیہ بات کہنا جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو, جو ہنسنا لیکن کسی پر نہ ہنسنا, اس کے درمیان جو لائن ہے وہ بدقسمتی سے کوئی بہت واضح نہیں ہے. اسی لیے بہت کم ایسے مزاح نگار ہیں جن کی شگفتگی ان کی تحریر کی ہمیں ہنسنے پر ضرور مجبور کرتی ہے, لیکن اس میں کسی کی دل آزاری کا یا کسی کے اوپر جو باتیں ہیں وہ نہیں ہوتی. وہ ایک جنرل حالات کے اوپر, ماحول کے اوپر, صورتحال کے اوپر ان کی جو ایک آبزرویشن ہوتی ہے یا جس طرح سے اسے بیان کرتے ہیں اس کی شگفتگی اور خوبصورتی کو ہم محسوس کرتے ہیں. پطرس بخاری صاحب, شفیق ہمارے ساتھ بہت ایسے لوگ ہیں, شفیق الرحمان صاحب کے جنہوں نے بہت کمال لکھا ہے, لیکن سم ہاؤ ایک لمبی لسٹ ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے عسکری زندگی گزاری اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مزاح نگاری کی, اور وہ بھی بڑی ایک کمال مزاح نگاری ہے, جس میں ہمارے پاس بریگیڈیئر صدیق صالح, بریگیڈیئر سلوت رضا جو کہ ابھی, اور اس سے پہلے کرنل محمد خان جنہوں نے اس سارے سلسلے کا آغاز کیا تھا, میجر سید ضمیر جعفری, بہت سارے لوگ صرف ضمیر جعفری کے طور پہ جانتے ہیں ایک مزاحیہ شاعر کے طور پہ, وہ بھی میجر تھے آرمی میں, ایک لمبا عرصہ انہوں نے سرو کیا, ریٹائرڈ ہوئے. سو یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جو دوران ملازمت پیش آنے والے واقعات ہیں ان کو بڑی خوبصورتی سے تحریر کی ہے. اور اس میں جو میں کہہ رہی ہوں ایک نیا ایڈیشن بریگیڈیئر نعمان الحق فاروق صاحب, آپ نے تقریباً 33 سال آرمی میں گزارے ہیں, اس کے بعد 10 سال ان کے جو ہیں وہ کیرل میں گزرے ہیں. بہت ساری آبزرویشنز ہیں جن میں سے کچھ شگفتہ ہیں اور کچھ تھوڑی سی دل آزاری کا سبب اور باعث بھی ہیں. دو ان کی تحریریں ہیں, ایک تو یہ زندہ لمحات کے نام سے ان کی کتاب جو کہ پہلی کتاب ہے, اور دوسری دھوپ چھاؤں کے نام سے ان کی کتاب جو کہ دوسری بعد میں یہ کتاب جو ہے منظر عام پہ آئی. السلام علیکم اور خوش آمدید, شکریہ تشریف لانے کے لیے. السلام جی, بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں بلانے کا اور میری کتابوں پہ بات چیت کرنے کا, مجھے آپ نے موقع فراہم کیا, آئی ایم تھینکفل, بہت شکریہ. اچھا صحیح بتائیے, میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ کرنل محمد خان سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, بریگیڈیئر سولت رضا تک, اور اب آپ بھی آگے ہیں بریگیڈیئر نعمان صاحب. یہ سارے جو آرمی سے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, یہ شگفتگی دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ ان کے اندر اتنی ہوگی کہ اتنی ساری ایڈیشنز مزاح نگاری میں ہو جائیں. میں اس کی وجہ بیان کروں گا. دیکھیں, میں نے جو 4 دہائی سے زیادہ کا عرصہ میں نے جو سرکاری ملازمت میں گزارا ہے, اس میں تقریباً 33 سال میں نے فوج میں گزارے ہیں. تو اس عرصے میں پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا, بے شمار لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. غالباً ہمارا جو سول جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو اتنا زیادہ گھومنے پھرنے کا اور اتنے لوگوں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا. تو جب آپ زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں, زیادہ مواقع آپ کو ملتے ہیں, اور پھر میں اس میں ایک چیز ایڈ یہ کروں گا کہ جس طرح آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو ایک ٹریفک کا سائن بورڈ لگا ہے کہ جی اسپیڈ لمٹ 50 کلومیٹر ہے. اب ایک ڈرائیور خاموشی سے گزر جاتا ہے, وہ نہیں دیکھتا, ایک ڈرائیور اس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے وہ اسپیڈ لمٹ کو فالو کرتا ہے. سائن بورڈ تو لگا ہے دونوں کے لیے, ایک نے دیکھا اور ایک نے نہیں دیکھا. تو یہی مثال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو میری طرح شاید چیزوں کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں, پھر یاد بھی رکھتے ہیں. بالکل. اور کچھ لوگ جو ہیں جو وہ سائن بورڈ کی طرح پاس سے گزر جاتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے. بالکل. تو ہمیں فوج میں چونکہ زیادہ گھومنے پھرنے کا موقع ملا, زیادہ لوگوں سے ملے, تو بہت ساری میموریز تھیں, بہت ساری یادیں تھیں. تو میں نے بھی بیٹھ کے مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ یہ یادیں اپنے ساتھ ہی لے کے ہم منظر سے غائب ہو جائیں, تو ان کو ڈاکومنٹ کر دیں تاکہ چلیں ہمارے آنے والے جو بچے ہیں وہ پڑھیں گے, وہ مستفید ہوں گے, شاید اس میں کوئی کام کی چیزوں نے ملے اور فائدہ ان کا ہو جائے. اور یہ جو مسکراہٹ کچھ دیر کے لیے آ جاتی ہے نا, یہ بھی بڑی ایک زبردست بات ہے. میں اس پہ ابھی میں نے پڑھا آپ کی کتاب میں ڈھونڈ رہی ہوں لیکن ابھی مجھے مل نہیں رہا, جس میں آپ نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈرائیور انتہائی خطرناک انداز سے ڈرائیونگ کر رہا ہے اور آپ لوگوں نے اسے روکا, تو اس کے بعد اس نے اتنی گاڑی سلو کر دی کہ بندہ اس سے بھی بیزار ہو. جب اسے کہا رہی ہے آپ کچھ تو چلائیں, تو کہتا چلاواں پھر میں اپنے طریقے نال. اور یہ ایک چیز صورتحال ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. یعنی ڈرائیورز کا یہ ماڈس آپرنڈی ہے کہ اگر آپ انہیں ٹوکیں گے تو وہ آپ کو اتنا اریٹیٹ کریں گے سلو ڈرائیونگ سے, لیکن آپ نے اسے بڑی شگفتگی سے یہاں پہ ڈاکیومنٹ کیا. جی, میں نے وہ واقعہ ایسا, حالانکہ میرے اسکول ڈیز کا واقعہ ہے لیکن وہ ناقابل فراموش ہے کہ ہم بس میں بیٹھے ہیں, میں اور میرے بڑے بھائی, اور ہم بالکل ڈرائیور کے جو پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ ہم بیٹھے ہیں.
اور رات کا وقت ہے, ہم نے جانا تھا پنڈی سے سیالکوٹ. تو اچانک میری آنکھ کھلتی ہے, چونکہ ظاہر ہے پرانے زمانے میں بسوں میں کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ کا تو سسٹم ہوتا نہیں تھا, باہر سے ہوا لگتی تھی تو ویسے ہی نیند آ جاتی بندے کو. تو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سیٹ پہ ڈرائیور نہیں ہے. مجھے شک گزرا کہ ڈرائیور نہیں ہے, تو میں کھڑا ہو کے میں نے جھانکا تو واقعی ڈرائیور سیٹ پہ نہیں تھا. اچھا, اور گاڑی چل رہی تھی؟ اور گاڑی چل رہی تھی اور بہت تیز چل رہی تھی. جب میں نے سامنے اسکرین پہ دیکھا تو مجھے آگے ایک گاڑی, وہ بھی فل لائٹیں چلا کے وہ بھگا رہا تھا, دھواں نکل رہا تھا اس کا بھی, اور یہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا ہماری گاڑی. تو میں ڈر گیا کہ بھائی گاڑی بغیر ڈرائیور کے اتنی تیزی سے چل رہی ہے, کوئی جادو ٹونا ہے کیا ہے. میں نے چیخ مار کے میں نے بھائی کو اٹھایا, میں نے کہا دیکھیں گاڑی بغیر ڈرائیور کے ہے. وہ بھی اٹھے, انہوں نے دیکھا ڈرائیور نظر نہیں آیا. تو بس چند لمحوں میں پوری بس میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے, چونکہ ڈرائیور نہیں تھا اور بس چل رہی تھی اور ہم ساتھ ڈر گئے تھے کہ اب کچھ ہونے والا ہے. تو اس دوران سامنے سے آتی کسی بس کی لائٹ پڑی, تو پتہ چلا کہ جی جو ڈرائیور موصوف تھے وہ بس سے باہر لٹک کے, اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا تھا اور ایک پیر اس کا ایکسیلیٹر پہ تھا, باقی وہ بس کے باہر لٹکا ہوا تھا اور بازیگر کی طرح ہوا میں لٹک کے بالکل وہ کرتب کر رہا تھا. جب اس کو ہم نے شور مچایا, بہت سب نے شور مچایا, چیخیں ماری ڈر کے, تو وہ اس نے منہ اندر کیا, اس نے کہا شور کیوں مچا رہے ہو, گاڑی نہیں چلانے دو مجھے آرام سے. ہم نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے گاڑی چلانے کا, بھائی تم بیٹھ کے. اس نے کہا جی میں ایسے ہی چلاتا ہوں, اگر چلوانی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں خود چلا لو. تو اس کے بعد پھر اس نے ہمیں جو پنشمنٹ کے طور پہ جب سب نے اس کی مذمت کی تو اس کے بعد وہ بیٹھا, پھر اس نے گاڑی اتنی سلو چلائی کہ پھر سائیکل والے بھی ہمیں اوورٹیک کر جاتے تھے اس کے بعد. صحیح, بالکل صحیح. یہ جو تکلیف اور اذیت ہے نا آپ کی, اس سے میں بڑی بخوبی واقف ہوں. اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیورز جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ وہ کوئی بڑا ہی اچھا. اور بھی بہت سارے اس میں واقعات ہیں آپ کے, جس میں کچھ جو ہیں وہ بڑے آئی اوپنر بھی ہیں. جو میں کہہ رہی تھی کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہماری قومی تاریخ ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہیں, جس میں ایک واقعہ وہ بھی ہے جب آپ ترکی میں گئے ہیں اور آپ نے جی وہ میں ضرور میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں ترکی میں ایک ہماری قومی ایک بڑی ایک برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے, اور ہماری ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ. ہسٹری ہے. ہاں جی. تو وہاں پر میری کچھ عرصہ میں تعینات رہا وہاں پر. تو ہمارے ایک سرکاری ایک ادارہ, میں اس کا نام مناسب نہیں لینا, تو ان کے سربراہ تھے. اتنا بہت کافی ہے کہ وہ ادارہ آج کل سخت تباہی سے دو چار ہے. پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس. اور وہ اس کی وجہ تو مجھے تو بہت اچھی طرح میں نے دیکھ لی تھی. میں نے 1996 میں نے وجہ دیکھی تھی. تو وہ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا کھانے پہ فیملی کے ساتھ. ہم جب ان کو ملنے گئے تو ایک یہ ہائی رائز اپارٹمنٹ تھے, اس میں ان کا کوئی غالباً 6 منزل پہ گھر تھا. ہم نے جب لفٹ میں سوار ہوئے تو غلطی سے 5ویں فلور پہ اتر گئے. ٹھیک ہے. جب 5ویں منزل پہ اترے تو سامنے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے میزبان موجود نہیں ہے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے, لیکن بہرحال پھر بھی ہم نے ان کے بتائے ہوئے اندازے سے کہ سامنے فرنٹ پہ ایک ہی گھر تھا اور ہم نے دروازہ ناک کیا. ٹھیک ہے. تو کچھ دیر کے بعد اندر سے ایک بوڑھی سی خاتون آئیں, انہوں نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ جو ہمارے میزبان ہیں وہ نہیں ہیں. تو ان کو میں نے بتایا کہ جی وہ میزبان ہمارے وہ کہاں ہیں. وہ تھوڑی مسکرائیں, انہوں نے کہا جی اندر آ جائیں. اندر لے جا کے انہوں نے ہمیں اپنے ٹی وی لاؤنج میں بٹھا دیا. میں تھا, میری وائف تھی ساتھ, اور ساتھ میرے 2 بچے تھے. چھوٹا بیٹا میرا 3 سال کا تھا. تو انہوں نے بلکہ میرے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور پھر بتایا کہ جی وہ جو آپ کے جو میزبان ہیں وہ اوپر والی منزل میں رہتے ہیں, یہ یہاں آپ غلط آ گئے ہیں. اچھا. تو ہم نے جب معذرت چاہی اور اجازت چاہی کہ ہم جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں جائیں گے آپ, جب تک میں آپ کی میزبانی نہیں کروں گی تو آپ جا نہیں سکتے. تو انہوں نے بچوں کے لیے کچھ چیزیں اندر سے کچن میں خود گئیں لے آئیں وہ جو خاتون تھیں, اور بڑا انسسٹ کیا, بڑا زور لگایا کہ آپ بیٹھیں میرے پاس, میں اکیلی ہوں تو آپ میرے پاس بیٹھیں کچھ دیر وغیرہ وغیرہ. ہم نے تھوڑی دیر بیٹھے ان کے پاس, پھر اجازت لی کہ جی ہمارے میزبان انتظار کر رہے ہوں گے. جب ہم اپنے میزبان کے پاس پہنچے تو وہ بڑے مسکرائے, وہ کھڑے تھے باہر انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا وہ آپ لگتا ہے غلط چلے گئے. میں کہا جی سر غلط چلے گئے, نیچے والے آپ کے ہم اس میں چلے گئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے خاتون. میں نے کہا نہیں, میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا ان کا. انہوں نے کہا نہیں آپ نے دیکھا, اکثر دیکھا ہوگا, ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا. میں نے کہا جی مجھے نہیں یاد. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ
ترکی کے صدر سلمان ڈیمرل کی بیوی ہیں، جنہوں نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، خود کچن میں گئیں، خود سرو کیا۔ سرونٹس نہیں تھے؟ جی، گھر میں ان کے علاوہ نہ کوئی سرونٹ تھا، نہ ہی گھر کے باہر کوئی سیکیورٹی تھی جو ہمیں روک لیتی کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ سرونگ اس وقت جی اس وقت یہ پریزیڈنٹ تھے۔ اچھا، یہ تو ترکی کے انہوں نے بتایا کہ جی وہ انقرہ میں جب ہوتے ہیں تو پریزیڈنسی میں رہتے ہیں، جب استنبول میں آتے ہیں تو اپنے اسی گھر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کہ 5ویں فلور پہ ایک فلیٹ تھا۔ ٹھیک ہے، خیر 6 نمبر پہ اب آپ پاکستانی ہمارے ایک بہت بڑا آرگنائزیشن کے ہیڈ جو کہ ترکی میں ہیڈ ہے، وہاں ان سے ملنے گئے۔ یہاں پر ابھی میں آپ کو اس میں تھوڑا اضافہ کروں گا کہ وہ جو گھر تھا ظاہر ہے جو اسی کے اوپر گھر تھا جس میں ہم اپنے میزبان کے پاس گئے تھے، دونوں فلیٹ بالکل ایک جیسے تھے، لیکن فرق واضح تھا۔ میں نے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جو دنیا کا بہترین فرنیچر، دنیا کا بہترین ڈیکوریشن پیس، دنیا کے بہترین کراکری کٹلری، وہ تھی ہمارے جو میزبان تھے ان کے گھر۔ جبکہ ہم ترکی کے صدر کے گھر ہم بیٹھ کے آئے، ہم وہاں پر کچھ تھوڑا بہت کھا پی کے آئے، تو ہمیں کوئی بھی اس قسم کی چیز وہاں دیکھنے کو نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک نارمل، مجھے ایسے لگا کہ ایک جس طرح تیسری دنیا کے کسی عام سے مڈل کلاس کے کسی افسر کا یہ گھر ہے، اور جو ہمارے ماشاءاللہ جو تھے وہاں پر وہ اس ادارے کے جس کا آپ نے خود کہا جو تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ نہیں، تباہی کے دھانے پہ نہیں ہے، وہ دھانے سے آگے جا چکے ہیں، اب تو تباہ ہو چکا ہے۔ اب تو مطلب یہاں تک آتی ہے کہ جی ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، جی، یا اس طرح کے ایشوز ہیں۔ یہ میں نے اس میں یہ جب دیکھا تو مجھے اسی وقت یقین تھا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ نے ایک اور چیز بھی اس میں وہاں پہ لکھی ہے کہ انہوں نے آپ کو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ جتنی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں فرنیچر سمیت، جی وہ ڈیپوٹیشن کا پیریڈ جب ان کا ختم ہوتا ہے وہ سارا سامان، وہ جو افسر جب واپس پاکستان آتا ہے تو وہ سارا سامان لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ خالی گھر کر کے آتا ہے، اور وہ سرکاری طور پہ دوبارہ سے پھر دوبارہ سے جو نیا افسر آتا ہے وہ اپنی مرضی کا سامان پھر بھرتا ہے اس میں، اور سرکاری خرچے سے۔ جی سرکاری خرچے سے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پر جتنے ڈیکوریشن پیس ہیں سارے اٹلی کے ہیں، تو فلاں فرنیچر ہمارا فلاں ملک ہے، کیونکہ یہ ہم جب جائیں گے تو لے کے جائیں گے پاکستان۔ اچھا، واہ، اس کے بعد اگر ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا تو وجہ سمجھ آتی ہے۔ اچھا، یہ ایک ہی واقعہ ہے یا اور بھی اس طرح کے کئی آبزرویشنز آپ کی؟ کیونکہ مطلب آپ نے ایک اسکول کو بھی بھرتے دیکھا تھا سنڈے والے دن۔ جی وہ بڑا، یہ جو گھوسٹ اسکولوں کا تذکرہ ہم نے اب آ کے سنا ہے نا، یہ بقول بریگیڈیئر نعمان صاحب کی ان کی کتاب بھی بتاتی ہے کہ یہ خاصے پرانی وبا ہے جو کہ یہاں پر ایک پنجاب کے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر ایک بڑے نامی گرامی بڑے ہمارے ایک پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اس وقت کے جو پاکستان کے جو حکمران تھے ان کو اپنے گھر بلایا۔ ٹھیک ہے، وہ نام تو میں نے اس میں لکھے ہیں، کتاب میں جو لکھے ہیں، میں یہاں بوجہ میں نام نہیں لے رہا۔ تو جب ان کو بلایا تو جو وزٹ تھا سارا، وہ چونکہ ان کا تعلق فوج سے تھا تو مجھے بھی ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے کوآرڈینیشن کرنا ہے ان کے ساتھ، سول کے ساتھ، اور تو ان کے وزٹ میں ایک اسکول کا وزٹ بھی شامل تھا۔ میں نے سوال جب کیا کہ جی آپ یہ اتوار کے دن وزٹ ہے تو اتوار کے دن اسکول کہاں ہوگا، بلڈنگ دکھانی ہے آپ نے خالی؟ تو وہ جو موصوف تھے جو کافی جو اس وقت وزیر تھے اور ابھی بھی وزارت کی لائن میں وہ رہتے ہیں عام طور پہ، تو انہوں نے اپنے پی اے کو بڑی موٹی موٹی گالیاں دیں اور ان کو اس کو بتایا، کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس دن اتوار ہے، چونکہ خود تو ان کو یہ ظاہر یاد کرنا ان کا فرض نہیں تھا۔ خیر بہرحال پھر انہوں نے ایک کہانی بنائی، انہوں نے کہا کہ جی اتوار کو ایسا ہے کہ ہم نے ورکنگ ڈے بنا دیا اور اس کی بجائے سوموار کو چھٹی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب جب اتوار کو جب وزٹ ہوا تو وزٹ سے 1 گھنٹہ پہلے تک وہاں نہ کوئی اسکول میں بچہ تھا اسٹوڈنٹ، نہ ہی وہاں پر کوئی ٹیچر تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں بار بار سوال کر رہا تھا کہ آپ نے بلڈنگ دکھانی ہے، یہاں پر اسکول میں تو کوئی اسٹاف بھی نہیں ہے اور کیا دکھائیں گے؟ تو وہ کہہ رہے تھے فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا، سب سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ پھر وہ جو چیف گیسٹ جنہوں نے آنا تھا مہمان نے، جو کہ پاکستان کی ایک بڑی سب سے بڑے عہدے پہ براجمان تھے اس وقت، تو ان کے آنے سے تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے غالباً بسیں لائن میں آئیں، کوسٹریں ایک
پورا کانوائی آیا, وہ کھڑا ہو گیا اور اس میں سے بچے اترے. بچے سارے یونیفارم میں تھے اور وہ کلاس 9 کا بچہ ہے تو کلاس 9 میں جا کے انہوں نے آکوپائی کر لیا, کلاس 6 کا تو 6 میں چلے گئے, تو 7 ٹیچرز بھی تھی ان کی, اور بچے ماشاءاللہ پوری طرح رستے میں غالباً لگتا تھا کہ تیار ہو کے آئے ہیں, ان کو سوال جواب تیار کرائے گئے تھے. اچھا. تو وہ میں نے جب اپنے طور پہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ ملتان کے ایک اسکول, بڑا پاکستان کا لیڈنگ وہ چین ہے اسکولوں کی, انگلش میڈیم, ہاں جی پرائیویٹ. تو اس اسکول کے بچے, وہاں سے ان کے ماں باپ کو بتایا گیا تھا کہ ریکریشنل ٹرپ پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور انہیں وہاں اسکول میں لا کر دکھا کر صدر مملکت کو, وہاں ان کو اسکول میں بٹھایا گیا, اور جو ہمارے جو صدر صاحب تھے وہ جب گئے تو وہ بڑے امپریس ہوئے, وہ بڑے ماشاءاللہ متاثر ہوئے. انہوں نے کہا جی اتنی زبردست اس علاقے میں اتنے لائق بچے. تو انہوں نے دل کھول کے مالی جو ایک عطیہ دینا تھا انہوں نے دیا, جو اس سارے وزٹ کا جو مطلب تھا, جو ان کا مطمع نظر تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہی چیف گیسٹ روانہ ہوئے, چیف گیسٹ کا ہیلی کاپٹر ابھی اسٹارٹ ہی ہوا تھا تو بچے دوبارہ آ کے بسوں میں بیٹھے اور ان کا ریکریشنل ٹرپ ختم ہو چکا تھا اور واپس وہ ملتان کی طرف روانہ ہو چکے تھے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو آپ نے اپنی دوسری کتاب دھوپ چھاؤں میں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, اس میں ماریا کا ایک واقعہ تحریر کیا جو کہ ایک اہم قومی ادارے میں سرکاری ملازم تھی. جی. اور یہ واقعہ میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ پڑھیں ضرور. میں آپ کو سناتی ہوں کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے, ایک ایسی لڑکی جو بڑی خوش باش رہنے والی, حساس طبیعت کی, ہنس مکھ اور بڑی ایفیشینٹ. اس کی شادی ہوتی ہے ایک بندے سے جس کا نام عامر ہے, اور پھر اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو تو کینسر ہے. اس کینسر کے لیے اس کی بریسٹ سرجری بھی کی جاتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. اس کی حالت بہت مخدوش ہو جاتی ہے, اور آپ نے لکھا ہے کہ اس کے خاندان کا رویہ, سسرال کا رویہ جو آپ نے آبزرو کیا, کہ اس کے شوہر کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے مرنے کی صورت میں اور سرکاری ملازمت میں مرنے کی صورت میں اس کو 1 کروڑ روپے کا گھر یا پلاٹ یا پھر مراعات اور پینشن اور اس کو بھی ملازمت مل سکتی ہے اس کے بدلے میں, تو انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ یہ گھر کے اندر محبوس کر دیا. نہ اسے کھانے کو دیتے تھے, نہ اس کو اس کے والدین سے ملنے کی اجازت تھی کہ زیور یا پینشن یا کوئی چیز ان کو, نہ کوئی ول نہ کر دے, وہ کسی کے ساتھ وہ اپنی کسی آخری خواہش کا بیان نہ کر دے. اور اس طرح سے ان کی کوشش تھی کہ اس طرح سے یہ بے بس مر جائے. اور پھر دفتر, وہ ایک دن دفتر کے کچھ لوگ ملنے گئے تو اس کو اس حالت میں پایا تو اسے لے کر آئے اور پھر اس کو کچھ کھلایا پلایا. لیکن پھر ایک دن پتہ چلا اسی طرح سے کہ وہ ہاسپٹل میں, آپ کو کال آئی تھی جو آخری اس کی, اس نے پہلے تو وہ اس بچی کی بڑی قوت ارادی بہت مضبوط تھی اور بڑی اس نے حوصلے سے ساری بیماری کا مقابلہ کیا. لیکن وہ جو اس کا میاں تھا وہ اس نے شادی ہی اس وجہ سے کی تھی کہ یہ سرکاری ملازم ہے اور وہ خود چونکہ بے روزگار تھا, پڑھا لکھا تھا لیکن بے روزگار تھا. تو اس دوران اسے پتہ چلا کہ جی ابھی میری جو وائف ہے یعنی کہ ماریا, اس کی موت تو یقینی ہے. یہ تو اسے پتہ تھا, لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ اگر اس نے مرنے سے پہلے سروس سے ریزائن کر دیا یا گھر بیٹھ گئی تو پھر تو مجھے وہ بہت بڑا ایک پیکج ہے وہ نہیں ملے گا. تو سب سے بڑی اٹریکشن تھی اس میں کہ آلموسٹ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ملتا ہے اور پلس یہ کہ سروس جاب مل جاتی ہے جی, اور پینشن ملتی رہتی ہے تعمر, اور پینشن تا حیات اس کو اس کی پارٹنر کو ملے گی. جی. تو اچھا, آپ کو فون کیا اس بچی نے جو آخری فون کیا کہ سر میں چاہتی ہوں کہ اس کو مجھے سرکاری طور پہ برطرف کر دیں ملازمت سے. جی, اس نے جب ابھی وہ بہت زیادہ سیلفش ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں دماغ میں کیا آئی کہ اس نے جو اس کے ماں باپ تھے اس کو بھی اس نے بے عزت کر کے ہاسپٹل میں منع کر دیا کہ کوئی نہیں آئے گا, میرے علاوہ کوئی نزدیک نہیں. اس کا خیال تھا کہ جی کوئی نزدیک نہ آئے تاکہ کہیں کوئی اس کے دماغ میں کوئی اور کوئی چیز نہ آ جائے یا کوئی کسی کو یہ کوئی ول نہ دے دے یا کچھ. تو وہ اس نے جب اتنا اسے تنگ کیا ہاسپٹل میں کہ ایک رات اس نے مجھے فون کیا اور مجھے اس نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ کچھ بھی کریں لیکن میرے میاں کو میرے مرنے کے بعد جو ایک بڑا لیبریٹو قسم کا جو پیکج ہے نا وہ نہ ملے, تو اس سے اس کو محروم کر دیں. اب اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو میڈیکل گراؤنڈ پہ سروس سے ریٹائر فارغ کیا جاتا.
اچھا میڈیکل بورڈ جو ہوتے ہیں اس کا 3 سٹیپ میں میڈیکل بورڈ ہوتا ہے. ایک لوکل ہوتا ہے, پھر اس سے آگے, پھر اس کے بعد ایک تیسرے لیول کا ہوتا ہے جس میں کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن ہم نے کافی بھاگ دوڑ کر کے ہم نے تقریباً 2-2.5 ہفتے میں ہم نے یہ سارا پروسیس پورا کیا, اس کے کاغذ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے میں پڑھتی ہوں جو آپ نے لکھا ہے. فائنلی شی ڈائیڈ نا, تو آپ نے لکھا ہے کہ ماریہ کے جنازے پر لاٹھی کے سہارے آخری صف میں کھڑے اس کے والد سے ملاقات ہوئی تو زار و کتار روتے ہوئے خود کو اپنی بیٹی کی بے وقت موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے بولے, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. مکمل چھان بین کے بغیر اپنی بیٹی کی شادی ایک غلط شخص سے کر کے میں خود اس کی بے وقت موت کا سبب بناؤں. اس گناہ کی سزا مجھے اس طرح ملی ہے کہ آج میرے داماد نے مجھے اپنی مری ہوئی بیٹی کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. سو اس المیے کے ساتھ اس کی وفات ہوئی. دین آخر میں یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ مر گئی, اس نے فوری طور پہ دفتر کو لکھا کہ جی پینشن بھی اس کی تاحیات میرے نام پہ جاری کر دیں, اس کا جو پلاٹ ہے وہ بھی آپ دیں اور ملازمت بھی اس کی جگہ مجھے دیں. تو اس وقت وہ جو آپ نے ایکشن ٹائملی لے لیا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا اور اس نوٹیفیکیشن کی بیس پہ اس کو وہ مراد نہیں مل سکی اور مرحومہ کی آخری خواہش جو ہے وہ اس طرح سے پوری ہو گئی. جی وہ ویسے تو وہ بیچاری ساری زندگی محرومیوں کا شکار رہی, لیکن اس کی جو یہ آخری خواہش تھی نا کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو اس نے اتنی میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور مجھے اتنا اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے. تو وہ اس میں تھوڑا سا سسپینس یہ تھا کہ ہم نے جب اس کے سارے کاغذ جمع ہو گئے اور اچانک ہاسپٹل سے خبر آئی کہ جی وہ فوت ہو گئی ہے, تو اتنا ہمیں تکلیف تھی اس بات کی کہ ہم نے چیک ہی نہیں کیا دوبارہ کہ جی کاغذ ابھی تک اس کا وہ کارروائی تو پوری ہوئی نہیں. تو اب وہ جو گندا آدمی ہے اس کا جو میاں, اب وہ آ کے اس کی جگہ بیٹھ جائے گا. مجھے یہ بھی تکلیف تھی کہ اس کا میاں بھی اس کی سیٹ پہ بیٹھے گا آ کے, جس کو ہم نہیں چاہتے تھے ذرا بھی, اور ماریہ خود نہیں چاہتی تھی. تو اس کا لیٹر آیا کہ جی مجھے میری مراد جو ہیں وہ دیں اور مجھے فوری طور پر مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں. تو وہ میں نے ایڈمن کو بھجوا دیا. تو ایڈمن سے جواب آیا کہ جس رات ماریہ کی وفات ہوئی اس سے چند گھنٹے پہلے شام کے وقت یہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا اور ہم نے اس کو فارمل اس کا ڈسچارج آن میڈیکل گراؤنڈ ہم نے ایشو بھی کر دیا تھا. تو اس طرح وہ ماریہ کا ہمیں یہ لگا کہ شاید ماریہ نے آخر میں بڑے اس نے ظلم برداشت کیے, لیکن آخر میں اس نے اپنے میاں کو ایک سبق وہ سکھا کر گئی اپنی جان کے عوض نا. یہ بہت بڑا سبق ہے. سو آپ نے ایک بہت بڑے معاشرتی المیے کو ڈاکیومنٹ کیا, اور صرف یہ نہیں اور بھی بہت ساری اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ نے ڈاکیومنٹ کی ہیں. گاڈ بلیس یو فار دیٹ, دس اسپیشلی سر, اس لیے کہ میں نے یہ خود وٹنس کیا ہے. 1-2 ایسی خواتین جو کہ جب صحت مند تھیں تو اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہی تھیں, اور پھر ایک دم سے جب وہ بیمار ہوئیں, اور کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اس کی ری ایکرنس ہوتی ہے اور پھر یہ ایک لمبے عرصے تک علاج اور بہت سا پیسہ لگتا ہے, تو ان کے شوہروں نے ان پہ پیسہ لگانے سے انکار کر دیا ہے. اور پھر وہ اپنے جو انجیکشنز ہوتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کیمو تھراپی کے جو سیشنز ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی ترستی تھیں کہ کہیں سے ہمیں پیسے مل جائیں تو ہم اپنا یہ علاج کروا سکیں, جو کہ ظاہر ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. دے ڈائیڈ آف دس مزری. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی رویہ ہے کہ جب تک خاتون صحت مند ہے, سب نہیں ہوں گے, بہت سارے لوگ لیکن اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ لالچ میں اس وقت تک, اچھے وقت تک تو ساتھی بنے رہتے ہیں, جیسے ہی خدا نہ خاصہ کوئی برا وقت آتا ہے دوسرے ساتھی پہ, مرد ہو یا عورت ہو, تو وہ نظریں بدل لیتے ہیں یا پھر وہ آپ کو اس طرح سے اس وقت ہٹ کرتے ہیں جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ لکھا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. اچھا ہم کنٹینیو کریں گے, اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں, چونکہ میں کہہ رہی ہوں اس کتاب میں آپ کو ہنسنا اور رونا دونوں چیزوں کا موقع جو ہے ملے گا. لیکن اس سے پہلے اور بہت ساری باتوں کے ذکر سے پہلے ایک بریک کے لیے رک جاتے ہیں. گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے, مارننگ وتھ فرا.